الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام العزیز ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بارکی گئی مشکور ہوں شاہ صاحب نے کہ آپ نے طالب علم کو ایک بار پھر درود بہن کے عظیم محفل میں حکم شاہ فرما کر آپ جیسے صاحبان علم کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا وہی جملے جو آقا کریم کے توسط سے پچھلی جمعے ادا کیے تھے انہیں سے آواز کرنا چاہوں گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے سبحان اللہ میرا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے اور جو مالک ہوتا ہے وہ قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے کہ یہ نہ کرنا 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 اور ایسی بیماریاں جن سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما کر ہمارے ایمان کو بچا لیا یہ بیماریاں جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں ایڈز ہے ہیپاٹائٹس ہے دل کے امراض ہیں کڈنیاں ریز ہوتی ہیں کینسر کے ساتھ جان جا سکتی ہے بس یہی ہے نا مر گئے
مگر یہ بیماریاں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں ان سے ایمان جا سکتا تھا، اور ایمان کا چلے جانا جان کے چلے جانے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ تم ان سے بچ کے رہنا۔ آج کے اجلاس میں دو لفظ ہیں، لا تجسسوا لا یغتب، یہ دو لفظ ہیں، انہی پر آج گفتگو کرنی ہے ہم نے، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے، بڑے بڑے نہیں بچ سکتے۔ فرمایا سورہ حجرات کے اندر وَلَا تَجَسَّسُوا، اے لوگوں تم لوگوں کی سو میں نہ رہا کرو، لوگوں کی سو میں نہ رہا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، تم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسری غیبت نہ کیا کرو، لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ، اور غیبت نہ کرو۔ قرآن مجید میں کتنی بہترین مثال عطا فرمائی انسان کو بچانے کے لیے۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تین سے بیان کرتے ہیں، ایک ہے انسان کا مر جانا اور مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا، توجہ کے ساتھ، مرے ہوئے کوئی اور بند مر گیا، کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا کیسا ہے جی؟ انتہائی کراہت، کسی عام انسان کی بات کی ہے۔ پھر قرآن پاک نے عام انسان سے ہٹ کر کہا اگر تمہارا بھائی مر جائے تو، اب انسان نہیں ہے، اب انسان سے اگلا رشتہ آ گیا، اگر تمہارا اپنا بھائی مر جائے تو تم اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ تو عام انسان جو کوئی شخص تھا اس کا کوئی نہیں کھاتا، تو تمہارا اپنا جو ہوا اس کا کیسے کھاؤ گے؟ فَقَرِبْتُمُوهُ، تم کراہت نہیں کرتے، اجتناب نہیں کرتے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ پاک وَاتَّقُوا اللَّهَ تو فرماتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت خطرناک، کوئی بہت ہی کبیرہ گناہ ہو گیا ہے جسے اللہ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ تم نے کیا کر لیا اور کر کیا لیا؟ تم نے تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی، ڈرو اللہ سے۔ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ جاسوسی کرنا، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، لوگوں میں برائیاں تلاش کرنا کہ انہیں ذلیل کیا جائے، ان کو ڈیگریڈ کیا جائے، معاشرے میں ان کو ذلت کا طوق بنایا جائے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے تم عیب تلاش کرتے ہو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ جاسوسی نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کرو۔ تو حضرت اسلام نے تو پرائیویسی کو ذاتی زندگی پر بھی اتنی قدغن لگائی ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویٹ زندگی پر جاسوسی کر سکے، ذاتی زندگی پر۔ بدقسمت سے ہم اس دور میں داخل ہو چکی ہیں، اب تو عدالتوں کے اندر کیس ہے، عدالتوں میں کیس ہے۔ مغربی دنیا کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جو باہر کا ماحول ہے وہ ایسا ماحول تو نہیں ہے نا دین کا۔ جوانی میں کیا کچھ ہوتا ہے، جہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، لڑکے کٹھیاں پڑھتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا وہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، تم نے ان پر بھی ان کی جو ہے پردہ پوشی کرنی ہے، عیبوں کو تلاش نہیں کرنا۔ اور آج ہمارے حکمران جو ہے ایک دوسری لیگ پولنگ کرنا، عیب تلاش کرنا، برائی تلاش کرنا، پھر مجمع میں بیان کرنا، مجمع بیان کرنا۔ کہاں گئے اسلام؟ کہاں گئے حضور؟ کہاں گئے حضور کی محبت؟
جن عمراء نے، جن قائدین نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، جب وہی لوگ جلسوں کے اندر عیب تلاش کریں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اسلام تو پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، پردہ اٹھانے کا حکم جی فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ. لوگوں آقا فرماتے ہیں جس نے اس دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، میرا اللہ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا اے وہ گروہ جو ایمان لایا اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، پوشیدہ باتوں کا سراغ نہ لگاؤ. فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کو پھاڑتا ہے اور پردہ پوشی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے پر لگا رہتا ہے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنو، اگر تم نے کسی کی مخفی باتوں کو جاننے کی کوشش کی تو اللہ تمہارے گھر سے تمہاری مخفی باتوں کو بتا کر تمہیں ذلیل کر دے گا. گھر سے باہر سے نہیں، اپنے گھر سے ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اسلام کو سنا، آقا نے فرمایا اگر تم نے اپنے بھائی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی تو اس کا اینڈ یہی ہوگا کہ تم اسے دنیا میں ذلیل کر کے ہی رہو گے، اور جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے عزت اس کی نصیب نہیں آتی. علامہ خرائطی نے ایک بڑا واقعہ لکھا بڑی توجہ کے ساتھ. فاروق اعظم کا زمانہ ہے، فاروق اعظم راتوں گشت کرتے، گلی میں سے گزرے گشت کرتے ہوئے تو ایک گھر سے گانے کی آواز آئی. فاروق اعظم نے سنا کان لگا کر کہ گانا گایا جا رہا ہے. اگر وہ گیت اسلامی ہوتا تو چلے جاتے، یقیناً وہ گانا لغو لانگ ہوا. تو آپ رک گئے. مدینہ پر چھوٹی دیواریں، فاروق اعظم نے دیوار پھلانگی، اندر چلے گئے. جب اندر گئے تو کیا دیکھے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ساتھ ہی شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. فاروق اعظم نے فرمایا یا عدو اللہ اظننت ان اللہ بسترک وانت علی معصیتی. اے شخص تو خیال کرتا ہے کہ تو یہ گناہ کر کے تیری پردہ پوشی ہوگی، یہ گناہ کر کے تیری پردہ پوشی ہوگی اور اللہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ اس عمل کو کچھ نہیں کرے گا. اس نے کہا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے، شراب میں نے پی نہیں، گانا گایا جا رہا ہے، غلط کام کیا میں نے. سنیے اے امیر المومنین اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے آپ نے 3 گناہ کیے. میں نے تو ایک گناہ کیا، گانا ہی گایا نا، یہ اور تو میری بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور تم نے تو 3 گناہ کر دیے ہیں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمانے میں نے کیا کیا؟ فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو، اور تم کان لگا کر سن رہے تھے. قرآن کہتا ہے جاسوسی نہ کرو، اور تم میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر سن رہے تھے میں کیا کر رہا تھا. کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ قرآن نے منع کیا ہے جاسوسی کرنے سے، سننے سے، سو لگانے سے منع کیا ہے. تم نے گناہ نہیں کیا.
پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو سنیے نا کہ قرآن کہتا ہے وَعَاتُ الْبَيُّوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھروں میں جاؤ دروازوں سے آیا کرو. جب جاؤ تو، اور تم نے میری دیوار پھر آگی ہے اور میرے گھر آ گئے اس کی گناہ نہیں کیا تم نے. اب فاروق اعظم کچھ تھوڑے سے نا غصہ تو پہلا تھا، آستہ ٹھنڈا ہوا اور فرمایا تم نے تیسرا گناہ بھی کیا ہے. تیسرا گناہ یہ کیا تم نے کہ قرآن پاک کی ارشاد فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ دے. تم نے دستک دی میرے دروازے پر، پولی کھٹکھٹائی گئی، جب بار کھا کر آ گئے. میں نے ایک گناہ کیا اور آپ نے 3 گناہ کر دیے. اب فاروق اعظم نے سمجھا کہ اتنی ہی کافی ہے. فرمایا اگر میں بطور حاکم اب تمہیں معاف کر دوں تو وعدہ کرو آئندہ تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا میں. یعنی آپ نے ایک پیغام دیا. فاروق اعظم امیر المومنین ہے، بات کر رہا تھا یہ ایسا عمل ہے اس سے کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو. لہذا اگر جاسوسی کرنی حرام ہے تو جاسوسی کی باتوں کو آگے پھیلانا یہ تو اور بڑا گناہ ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ غیبت ہے کیا؟ غیبت کہتے ہیں کسی نے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آقا نے فرمایا ذکری کا حقا بما یکرہو، توجہ، اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا کہ اگر تو اس کے سامنے کرے تو وہ اسے ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں. کسی میں برائی پائی جائے، برائی پائی جائے، عیب پایا جائے، اس میں کجی پائی جائے، اس میں وعد پائی جائے، اس کو بیان کرنا غیبت ہے. صحابہ نے پوچھ لیا آقا اگر کسی میں کوئی عیب پایا جائے تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا غیبت ہوتی ہی تب ہے، غیبت ہوتی ہی تب ہے جب کسی میں کوئی عیب برائی پائی جائے اور تو اس کی عیب کو، اس کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے، یہی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز نہ پائی جائے یہ تو بہتان ہے، اور بہتان تو غیبت سے بڑا گناہ ہے. اب ہمارا معاشرہ جہاں جا رہا ہے مجھ سے ابھی تک جاتے ہیں، دفتر میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھے، باجیاں، بیٹیاں، بہنیں، بس میں سفر کریں، ہر بندہ ایک تیسرے کی بات کر رہا ہوتا ہے. تیسرے کی بات ہوتی ہے وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا. اپنی نہیں ہوتی، اپنی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. سچ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک شخص کو دوسرے کی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ میں شہدیر پڑا ہوا وہ نظر نہیں آتا. اپنی آنکھ میں پورا شہدیر ہوا وہ نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. آئیے اب زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں سنتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا. ایک شخص تھا باعث، اس کا نام تھا. اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے بدکاری کر زنا کر لیا. آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غلطی کر دی ہے، مجھ پر حد جاری فرمائے. تو کیسے لوگ تھے لوگ کیسے تھے کہ اگر عمل ہو گیا ہے چپ کر رہا ہے بھائی.
اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اس میں بھی یہی بات تھی، سرکار میں نے غلطی کر لی ہے، آقا نے رخ انور پھیر لیا، وہ پھر سامنے سے آ گیا، آقا میں نے غلطی کر لی ہے، مجھے معاف کیجیے، سرکار نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ تیسری بار جب کہا نا آقا میں نے کی ہے، تو آقا کے چہرے پر بڑا غصہ تھا، بہت غصہ تھا، سرخ ہو گیا کہ میں اسے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے بچانا چاہتا ہوں کہ بار بار میرے سامنے اعتراف جرم کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب سرکار کو پھیر کے چپ کر رہا ہے، یہ تیرا اپنا فعل تھا، بس معافی مانگ کے اللہ سے دور ہو جائے، تو اپنے اب عیب حضور کو گواہ بناتا ہے، حضور کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے کیا ہے اور پھر جائے گا۔ جب سرکار نے پہلی بار چہرہ پھیرا تھا تو بس ٹھیک ختم ہو جاتا تھا، چپ کر رہا ہے۔ جب تیسری بار ایسا کیا تو آ کر اب بھائی تو نے 3 دفعہ ایسا کر لیا ہے، اب تجھ پر حد جاری کی ہے۔ جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا اور سنسار کر کے مر گیا، پتھر مار مار کے مارا گیا، تو کسی شخص نے یہ کہا دیکھو خام خواہ اپنے آپ کو اس نے ننگا کر کے یہ ذلت کی موت حاصل کر لی ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو پورے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے سب کی بخشش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ وہ بعض نامی بندہ اسے جب اعتراف کیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بار بار کہا میں نے غلطی کر لی ہے، مجھے معاف کیا جائے۔ سنسار جب کر دیا گیا، لے جایا جا رہا تھا تو بہت بڑا اجتماع تھا صحابہ کا، گڑھا کھودا گیا، درمیان میں رکھا گیا، پتھر مارے گئے، تو کسی 2 آدمیوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا حضور کے سامنے اعتراف جرم کر کے، اب دیکھو کتے کی موت کی طرح سے مارا جا رہا ہے۔ یہ بات سرکار نے سن لی، اس وقت کچھ نہیں کہا، اس وقت کیا فرمایا؟ جب بات سن لی اسے سنسار کر دیا گیا، سرکار واپس آ رہے تھے، آقا نے فرمایا وہ 2 بندے کہاں ہیں جس نے یہ کہا تھا اسے کتے کی طرح مارا جا رہا ہے؟ وہ دونوں آ گئے، فرمایا اپنی سواری سے نیچے اترو، یہ مردار گدھا ہے، اسے کھاؤ، گدھا کھاؤ یا مرا ہوا؟ یا سورہ گدھا پھر مرا ہوا؟ جو تم نے بات کی تھی وہ اس سے بھی بری ہے، جو تم نے کہا تھا کتے کی طرح مارا جا رہا ہے یہ تو اس سے برا ہے، اس مردار گدھے سکھانے سے۔ آقا نے فرمایا رسول اللہ فما نلتظم من اردی احقیقما من اقل منه والذی نفسی بیدہی العان فی انہار الجنہ ینخمس فیہا، میں دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑا ہو کر یہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ فرمایا اس مرے ہوئے گدھے سے تم نفرت کرتے ہو مگر اپنے بھائی کی غیبت کی، اس سے نفرت نہیں کی۔ اس گدھے سے گوشت کھانے سے زیادہ یہ عمل تھا کہ تو نے اپنے بھائی سے نفرت کی۔ حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، تب کسی نے کہا کہ حضور آپ کی فلاں بندے نے غیبت کی ہے۔ سنیے بھائی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میری غیبت کی ہے تو میرا عیب ہی بیان کیا ہوگا نا، چلو۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ٹوکرا لیا کھجوروں کا اور جس نے غیبت کی اس گھر میں چلے گئے، دستک دی اور جب بندہ باہر آیا فرمایا یار یہ میں اور تو کچھ دے سکتا، شکریہ
اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کرا دی ہے. میں اور تو کچھ نہیں چاہیے، قبول فرمانا. میں آپ کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، آپ کا بدلہ تو نہیں دے سکتا. کتنا بڑا آپ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ اپنی نیکیاں مجھے دی دی ہے، تو یہ کہ قبول فرمانا. اسلام کا یہ طریقہ تھا. آقا فرماتے ہیں، ایسے ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک بندہ اپنی نیکیاں دیکھے گا، بڑا حیران ہوگا اور عرض کر ہی دے گا، مولا یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ بھی میں نے نہیں کیا، یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ فرمایا دنیا میں فلاں فلاں بندے تیری غیبت کی تھی، ان کی نیکیاں تیرے نام اور بیان فرمایا جس نے غیبت کی اور غیبت کرنے سے بعد میں توبہ کر لی وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. جس نے غیبت کی اور پھر توبہ کر لی اس کی بات ہے، اور جس نے غیبت کی اور توبہ نہ کی وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے ہمارا معاشرہ اور دفتر میں چلے جائیں، یہاں بیٹھتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. بہنیں بیٹھ جائیں، بیٹیاں بیٹھ جائیں، کس دن کی بات ہوتی ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تھی تو قد چھوٹا تھا. غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، آنکھ سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی ہوتی ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گٹھنی آ گیا، گٹھنی چھوٹی تھی نا، چھوٹی لگتی یہ گٹھنی عورت جب وہ چلی گئی فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی ہے، تو نے غیبت کی ہے. کہا چھوٹا نہیں تھا، کہا اسی کی غیبت ہے. یا کہا چھوٹا تھا لیکن یہی کہا کہ گٹھنی ہے، چھوٹے کا کی ہے. فرمایا اس میں عیب تھا، تو نے عیب ہی تو بیان کیا ہے. توبہ کی، فرمایا تو نے غیبت کی ہے، اب تو زمین پر تھوک، زمین پر تھوک. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ زمین پر تھوکا تو ان کے تھوک میں خون شامل تھا. آقا نے فرمایا صحابہ میں حکم کل کا روزہ رکھنا، کل کا، اور جو بندہ روزہ رکھے مجھ سے پوچھے بغیر افطار نہیں کرنا. دوسرا دن ہوا حضور مجلس میں تھے، روزہ رکھا، شام کا وقت ہوا، صحابی آقا ٹائم ہو گیا ہے افطاری کر لو، جی کر لو. حضور ٹائم ہو گیا ہے افطاری کر لو، جی کر لو. ایک صحابی آقا جب ہم نے صبح روزہ رکھا تھا نا تو میری بیٹیوں نے بھی رکھ لیا تھا، تو آقا وہ تو نہیں آ رہے، تو کیا انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ بھی رکھ لیں، روزہ کھول لیں؟ فرمایا انہیں روزہ رکھا ہی نہیں، تیری بیٹی کا روزہ رکھا ہی نہیں ہے. نہیں آقا ہمارے ساتھ میں صبح کٹھے سیرے کی تھی، آقا کٹھے کھانا کھایا تھا، بیٹیاں بھی شامل تھی. لجپالے فرمایا انہیں روزہ نہیں رکھا. سیاسی کہتے ہیں آقا ہمارے سامنے رکھا. اچھا اگر تو کہتا ہے رکھا ہے تو چلا جا، اپنی بیٹیوں سے کہنا ذرا گلے میں انگلی ڈال کر نا 2 پیالیوں کے اندر اپنی قے کرے، الٹی کرے. جب قے کر کے لایا گیا تو دونوں میں گوشت کے لوتھڑے تھے، گوشت کے. آپ نے فرمایا کیا تم نے گوشت کے ساتھ سحری کی تھی؟ کہا نہیں. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ تیری بیٹیوں نے غیبت کی تھی، اور جو بندہ غیبت کرے اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے. غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بھی انس نے کہنے کا حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے: غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کھانے سے، اور عورت کو ایسے مقام سے دیکھنے سے جہاں سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے.
4 چیزوں سے ضرورت ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ پر جو میں نے بات کی تھی وہ کعب اخبار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے انبیاء پر تو کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس بندے نے غیبت کی اور توبہ کر لی وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور جس نے غیبت پر اسرار کیا اور توبہ نہ کی وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. خالد عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ کسی بندے کی باتیں کر رہے تھے، میں نے منع فرمایا نہیں بھائی غیبت ہو رہی ہے، نہ بند کرو باتیں، بند کر دو. سن لو غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا برابر ہے. جو سن لو اگر آپ بیٹھے کہ محفل تو غیبت ہو رہی ہے یہاں چلے جاؤ یا انہیں منع کراؤ. خالد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ خالد عمر کہ میں مسجد میں تھا کہ بیٹھے ہوئے لوگ دوسرے غیبت کرتے تھے، میں نے منع فرمایا رک جاؤ یار یہ اچھا عمل نہیں. وہ میرے کہنے پر رک گئے اور اس بندے کی چھوڑ کر کسی اور کی غیبت شروع کر دی. جب کسی اور کی شروع کی نا تو کہتے ہیں میری زبان سے 2 جملے ایسے نکل گئے ہاں یار وہ ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے. کہتے میں رات کو سو گیا، کیا دیکھا ایک سیاہ رنگ کا کالا بندہ، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا تھال ہے اور گوشت پکڑا ہوا ہے اور کاٹ کر کہتا ہے یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. خالد عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ سور کا گوشت میں کیسے کھاؤں؟ اسے کہا کھاؤ، یہ گوشت کھانا اتنا برا نہیں ہے، سور کا گوشت کھانا اتنا برا نہیں ہے جتنا تم نے بات کی تھی کہ ہاں وہ بھی ایسا ہی ہے. کہتے ہیں اس نے زبردستی ایک پیس کاٹ کر میرے منہ میں دھکینے کی کوشش کی، جب منہ میں دھکینے کی کوشش کی تو میری آنکھ کھل گئی. خالد عمر فرماتے ہیں 4 دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا مگر گوشت کی بو میرے منہ میں آ رہی تھی. اندازہ کر لیں گے معاشرہ کا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ پر پیرا. حاتم زہاں فرماتے ہیں جس مجلس کے اندر 3 طرح کی باتیں ہوں وہاں پر سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے. جس مجلس میں 3 طرح کی باتیں ہوں وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے. نمبر 1 جہاں پر دنیا کا تذکرہ ہے، بس دنیا پیسہ پیسہ دولت حرص و ہوس. نمبر 2 لوگوں کی غیبت. اور نمبر 3 جہاں ہنسی خوشی ہا ہا ہوتا ہو، جہاں 3 طرح کی باتیں ہوتی ہوں. حاتم زال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت نہیں ہوتی. اور یحییٰ معاذ تو عجیب کرتے ہیں. یحییٰ معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی اگر تو اپنے مومن بھائی کو نفع نہیں دے سکتا تو کم از کم نقصان بھی نہ کر، اور اگر تو کسی خوش نہیں کر سکتا تو غمگین بھی نہ کر، اور اگر تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتا تو پھر اس کی مذمت بھی نہ بیان کر، مذمت بیان نہ کر. فرماتے ہیں وہاں مکی فرماتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت کے آخری دن تک ساری دنیا کا مال و اسباب اگر میں صدقہ خیرات کر دوں کہ صدقہ خیرات کرنا اتنا اہم اور ضروری نہیں ہے کہ میں غیبت چھوڑ دوں. میں غیبت کا چھوڑ دینا. حضرت سچ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سفر پر سرکار بھی تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمان وہ خیمے لگ گئے، گروہ تھا آرام کے لیے رک گئے. تو کسی نے کہا بس سلمان فارسی یہی چاہتے ہیں خیمے لگے ہوئے ہوں، پکا پکا کھانا آ جائے اور سوئے رہے بس. یہ اس گروہ میں سے کسی نے کہا. جب سلمان فارسی بیدار ہوئے تو کہا حضور کے پاس کھانا ہے ذرا ان سے لے کر رہو. جب وہ صحابی حضور کے پاس گئے نا کھانا لینے کے لیے، کہا حضور گوشت آیا ہے آپ کے پاس، کوئی چلو جی کھلا دیں. آ کر فرمایا
گوشت تم نے کھا تو لیا ہے، گوشت کھا تو لیا ہے؟ آقا ہم نے نہیں کھایا، نہیں کھایا، فرمایا کھا لیا ہے۔ جب تم واپس جاؤ اپنے قافلے میں تو کیا جب سلمان فارسی سو رہے تھے تو بات نہیں کی گئی؟ سلمان تو یہی چاہتا ہے پکا پکایا کھانا آ جائے، خیمے لگے بھی ہم سو رہے ہیں، کھانا کھا تو لیا سب، اور کیا ہے؟ اندازہ کریں، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ زید بن ثابت حضور کے صحابی ہیں، وہ مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے تھے، درس حدیث، چھوٹی دیواریں تھی، حضور کے گھر میں کسی نے گوشت بھیجا، صحابہ نے کہا حضور کے گھر گوشت آیا ہے، تو زید بن ثابت تم جا کر ہمارے لیے گوشت لاؤ۔ انہیں حدیث مکمل فرمائی، حضور کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا زید بھی تو ہماری طرح ہی ہے، زید بھی تو ہماری طرح ہی ہے، جب ہم حضور سے زیادہ بات نہیں کر سکتے تو زید کیسے کر لیں گے، زید کیسے کر لیں گے؟ جب یہ بات ہو گئی زید دستک دی، آقا صحابہ فرما رہے ہیں کہ کچھ گوشت ہمیں بھی دے دو، ہم نے نہیں کھایا، تو زید ثابت سے حضور نے فرمایا انہیں کہو کھا تو لیا ہے، کھا تو لیا ہے؟ زید واپس آئے، آقا فرمایا تم نے کھا لیا ہے؟ صحابہ نے کہا زید تم حدیث دے رہے، درس حدیث دے رہے تھے، کہاں کھایا ہم نے؟ وہ پھر گئے، آقا وہ کہتے ہیں نہیں کھایا، آقا فرمایا وہ پھر کہو کھا لیا ہے تم نے کھا لیا ہے۔ زید بن ثابت جب تم آ رہے تھے تو انہوں نے بات کی تھی زید بھی تمہاری طرح ہے، جب ہم بات نہیں کر سکتے یہ کیسے کریں گے؟ اب انہیں کہو اس چبوترے سے اٹھ کر ذرا باہر جا کر تھوکے، جب باہر تھوکا تو منہ میں گوشت کے ذرے موجود تھے۔ اب اندازہ کریں، آخری بات، بہت سی بات نہ چھوڑتے ہوئے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گزر رہے تھے، حواریوں کے ساتھ تھے، حواری، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حواریوں، اگر ایک بندہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہو، ہوا چلے، اس کا سطر کھل جائے، چادر ہٹ جائے اور وہ ننگا ہو جائے، تو کیا تم اس کا سطر ڈھانپو گے یا اور بھی کھول دو گے؟ کیا تم اس کا سطر ڈھانپو گے یا اور بھی کھول دو گے؟ حواریوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ پاک ہم اسے ڈھانپ دیں گے جو نگاہ ہو گیا ہے، اور نہیں تم ڈھانپو گے نہیں، جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ چادر اور ہٹا دو گے، پورے نگاہ کر دو گے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس پر پردہ ڈال دیں گے، ہماری چادر ہٹا دی ہے ہم اوپر ڈال دیں گے۔ نہیں تم چادر نہیں ڈالو گے اور بھی نگاہ کرو گے۔ کہا سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر وضاحت فرما دے، فرمایا جب تم بیٹھے ہوئے ہو کسی مجلس کے اندر، لوگ موجود ہوں اور تم میں سے کوئی بندہ کسی کی غیبت کرے تو کیا محفل میں تم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہاں میں بھی جانتا ہوں وہ ایسا ہی ہے، ہاں میرے ساتھ اس نے ایک بار ایسے کیا تھا، ہاں جو تم کہتے ہو وہ ایسا ہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، ایسا نہیں کہتے ہاں عیسیٰ پاک یہ تو کہتے ہیں۔ فرمایا پھر یہی تو ستر نگاہ کرنا ہے، یہی ستر نگاہ کرنا ہے، بجائے سے کہ تم اس کی پردہ ڈالو تو جب کسی کی بات ہو رہی ہو تو تم خواہ یہ کہہ دے تو ہاں وہ ایسے ہی ہے، میرے ساتھ بھی اس نے ایسے کیا تھا، یہی تو غیبت ہے، یہی تو ستر کو نگاہ کرنا ہے۔ اور رحمت کون جب معراج پر تشریف لے گئے، کیا دیکھا سرکار نے؟ لوگ اپنا گوشت ناخنوں سے کاٹتے ہیں کھاتے ہیں۔ سیدھی فرض کر دیجیے اب جبریل سے یہ کون سی ہے، جبریل یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں اپنا ہی گوشت کھا رہے کاٹ کر؟ تو میں حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہے ہمیں ہماری زبان سے کیا نکل گیا۔ اب
اگر غیبت ہو جائے، جب سے یہ میں نے پڑھی حدیث میں تو یہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، وہ یہ کہ جب تم نے غیبت کسی کر لی ہو جان بوجھ کر نہ جانے کے اندر، جب بھی دعا کرو اللہ جس کی میں نے غیبت کی ہے اسے معاف کر دے، کثرت کے ساتھ اس کی بخشش کی دعا کیا کرو جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ اگر وہ حیات ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لیا کرو کہ مجھے غلطی ہو گئی۔ چھوٹا سا عمل جسے میں چھوٹا سمجھا ہے، ہمارے خیمن ایمان کو جلا کر رکھ دے گا، جلا کر رکھ دے گا۔ لہٰذا اگر جان بوجھ کر انجانے میں زندگی میں بھی ایسا ہو گیا ہے، جب بھی دعا کریں اللہ جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔